آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی 4 باتیں بتائیں، 4 نصیحتیں فرمائیں۔ ہم بھی آپ کے سامنے غوث پاک کی نصیحت پیش کریں گے، ہم بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا؟ اجتماعات میں خطابات ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا؟ 12ویں 11ویں 6ٹھی میں خطابات ہو رہے ہیں، زندگی نہیں بدل رہی؟ تو بدلتی کس کی ہے؟ اس کو قرآن نے بتایا۔ بھئی ہر زمین پر بارش گرے تو سبزہ نہیں نکلتا، زمین اچھی ہو تو سبزہ نکلتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ عطا کرتی ہے۔ تو اگر نصیحت ہم قبول نہیں کرتے تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ورنہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری، اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ ایمان کے مختلف درجے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، پھر اس پر کبھی۔ تو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں فرمائی۔ کتنی؟ بولیے، سنیے گا غور سے۔ نصیحت کرنے والا کوئی آرڈینری شخص نہیں ہے، نصیحت وہ ذات کر رہی ہے جس کو نصیحت کرنے کا حکم حضور نے دیا اور مولا علی نے دیا، اور جن کے منہ کے اندر لعاب دہن رکھ کر کے فرمایا اب تم لوگوں کو نصیحت کرو، وہ ذات نصیحت کر رہی ہے۔ پہلی نصیحت بہت پتے کی باتیں ہیں 4۔ اگر ہر غوث کا ماننے والا ان باتوں کو پلے باندھ لے تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ پہلی نصیحت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا۔ اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سب سے امید رکھتے ہیں، اللہ ہی سے امید نہیں رکھتے، باقی اللہ کے علاوہ سب سے امید۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے یہاں میرے یہاں شادی ہے، چند سرمایہ داروں کو میں نے دعوت دی، کارڈ بھی دیا، کارڈ لے کر پہنچا بھی دعوت دینے کے لیے، سرمایہ دار ہیں آئیں گے، مائنڈ سیٹ کر لیا کہ یہ بڑا آدمی ہے آئے گا تو کم سے کم 25,000 کا کور تو دے گا، 5,000 کا کور تو دے گا، 10,000 کا کور تو دے گا۔ لیکن جب کور آیا کھول کے دیکھا تو 500 روپے تو آدمی سر پکڑ لے گا، یہ کیا؟ اور یہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان جو بھی انسان سے امید رکھتا ہے اس کو اس تجربے سے گزرنا پڑا ہوگا۔ میرے استاد گرامی مجھ سے فرما رہے تھے ایک مرتبہ، میرے استاد گرامی کی باتیں بڑی اللہ والی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن مجھ سے فرما رہے تھے میرا بیٹا جو ہے 93% SSC میں لے کر کے آیا، تو لوگ مجھے مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت بہت خوشی کی بات ہے،
کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا، کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا۔ میری خواہش تھی میں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، لیکن پوزیشن فیس ایفرٹ کرنے کی نہیں تھی۔ اب ہر کوئی آتا، حضرت کچھ کام ہو تو بولیے، حضرت کچھ کام ہو تو بولیے، اور میرا ضمیر پریشان ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے کہوں کیسے کہوں کیسے کہوں۔ فرماتے عصر کی نماز پڑھ کر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا سب کہہ رہے ہیں کچھ کام ہو تو مجھے کہنا، لیکن میں تیرے علاوہ کسی سے کہنے کو تیار نہیں، اور رو پڑا۔ فرماتے میں عصر کی نماز پڑھ کر حجرے میں پہنچا، کوئی صاحب آئے، انہوں نے ایک موٹا لفافہ میرے ہاتھ میں دے دیا، بعد میں کھولا تو جتنی فیس کی ضرورت تھی اتنا مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس سے امید رکھو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسی اللہ سے امید رکھو گے اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا۔ تو کیسی امید رکھو؟ اچھی امید رکھو۔ توجہ چاہوں گا، میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہ نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیسی امید رکھو؟ اچھی امید رکھو، اس لیے کہ اچھے سے اچھی امید ہی رکھی جا سکتی ہے۔ اور میرا مولا کسی ایک معاملے میں اچھا نہیں، وہ خیر مطلق ہے، سوائے اچھائی کے اور کچھ کرتا ہی نہیں۔ وہ اگر دے دے تو بھی اچھا ہے، اور نہ دے تو ہمارے لیے وہ اچھا ہوگا، تبھی وہ نہیں دے رہا، وہ ہمارے لیے اچھے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کا نام جہاں قہار ہے، جبار ہے، مالک ہے۔ دنیا میں مالک تو بہت ہے نا، فیکٹری کے مالک، دکانوں کے مالک، اس کے مالک، اس کے مالک، نوکروں کے مالک، سب مالک ہیں، لیکن ہر مالک جیسا ہی ہوتا ہے، کریم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا مالک تو وہ ہے جو مالک بھی ہے اور کریم بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اور اس سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھو، اور جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ تو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا۔ شارح فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کے کسی انسان سے امید رکھو گے مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن قدرت سے امید رکھو گے کبھی مایوسی نہیں ہو۔ اس سے امید لگائے رکھو، اور اچھی امید لگائے رکھو۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اچھی امید اور اللہ سے امید لگائے رکھو۔ یہ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، بدعت سے پرہیز کرو، بدعت سے پرہیز کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں بدعت کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور حضور معین المشائخ جو ہے جوگیشوری کے ایک پروگرام میں ساتھ میں تھے، پروگرام سے پہلے بیٹھے تھے، گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا جلوس غوثیہ میں 10-20% ڈانس کرنے والے اور ناچنے والوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی قوم کر رہی ہے، یہ بدعت ہے، اور اس کے نام کے اوپر محلوں میں شور شرابے، یہ سب بدعت ہے۔ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟
اللہ والے کی زندگی کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے، تاکہ ان کے طریقے پر چل کر ہم اس درجے تک پہنچ جائیں، اپنے رب تک پہنچ جائیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ اب یہ ڈھول تاشے گاجے باجے سے کون اللہ تک پہنچے گا؟ شور شرابہ مچا کے رکھا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدعت سے پرہیز کرنا، ہر وہ چیز جو سنت کے مقابلے میں آئے اور جس سے سنت مٹ جاتی ہو وہ چیز بدعت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری نصیحت، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، جہاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان سننے کو مل جائے بس اس حکم پر عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اور آج گناہ کرنے میں انسان جلدی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انسان ٹال مٹول کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد تمہارے کانوں تک ٹکرائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جلدی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں جلدی کرو۔ اور اس کو حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ اور چوتھی نصیحت، یہ بہت پتے کی نصیحت ہے اور اس نصیحت کو پلے باندھ لو۔ اس نصیحت کو زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت فرمائی میرے بیٹے اللہ پر کامل بھروسہ کرو، پورا بھروسہ کرو اللہ پر۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ ٹیک کے معنی میں ہوتا ہے، سہارے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی سہارا ہے؟ جتنے بھی سہارے ہیں، یہ نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ آپ نے کسی انسان پر بھروسہ کیا، اس کے آپ کے بڑے گہرے تعلق ہیں، وہ کبھی آپ کی کوئی بات ٹالتا نہیں، اس امید پر آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا کہ یار میں اس کو کہوں گا نا میرا یہ کام کر دے گا، کبھی ٹالتا نہیں۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ کوئی انسان تو ایسا نہیں جو پرماننٹ زندہ رہنے کے لیے آیا ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب آپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا، آپ نے اس پر بھروسہ کر کے بہت کچھ ارادے کر لیے، بہت کمٹمنٹ آپ نے کر لیا، لیکن موت سے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے نا۔ موت آئی، آپ کے بھروسے کا بھی جنازہ نکل گیا۔